پھر جس برائی سے آپ نے خاص طور پر بچنے کی تلقین فرمائی وہ بد نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن او ابنائہن او ابنائے بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ مومنوں کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اسے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگین مردوں کے لیے یا مردوں میں سے ایسے خادموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے، یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ کرتے ہوئے چکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم اور محل شہوت کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں اس قدر بند رکھیں کہ پوری صفائی سے چہرہ نظر نہ آ سکے اور نہ چہرے پر کشادہ اور بے روک نظر پڑ سکے، اور اس بات کے پابند رہیں کہ ہرگز آنکھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں، نہ شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت سے، کیونکہ ایسا کرنا آخر ٹھوکر کا باعث ہے، یعنی بے قیدی کی نظر سے نہایت پاک حالت میں محفوظ نہیں رہ سکتی، اور آخر ابتلا پیش آتا ہے، اور دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ پاک نہ ہو، اور وہ مقام ازکیٰ جس پر طالب حق کے لیے قدم مارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے۔ سوراخ کے الفاظ میں جو آیت میں مذکور ہے آلات شہوت اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پایہ کی ہے جو کسی پہلو پر نامعقول طور پر افراد یا تفرید سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا پڑھنے والا فی الفور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو، یہ مطلب ہے کہ تا لوگ کسی وقت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے، لیکن انجیل میں جو بے قیدی اور کھلی آزادی دی گئی ہے اور صرف انسان کی مخفی نیت پر مدار کیا گیا ہے، اس تعلیم کا نقص اور خامی ایسا امر ہے نہیں ہے کہ اس کی تصریح کی کوئی ضرورت ہو۔
بس اسلام نے نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے، اور یہ دے کر حیا کے اس معیار کو قائم فرمایا ہے جس سے کسی برائی کا امکان ہی نہ رہے۔ اگر ایسے معیار ہم قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہی ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس حکم کی وسعت صرف یہی نہیں ہے ظاہری طور پہ دیکھنے میں، بلکہ آج کل جو میڈیا ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، اس پر غلط اور ننگے پروگرام جو آتے ہیں، جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ان تک ہی اس کی وسعت پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس طرف دیکھنا چاہیے، اور بلکہ بعض تو بڑوں کی بھی شکایات آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے تو پھر اس قدر باریکی میں جا کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت کی ایک دوسرے کو جو محرم رشتہ نہ ہو نہ دیکھنے کے بارے میں کس قدر محتاط تھے۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ بھی تھی، تو حضرت ابن ام مکتوم آئے، اور جب ہمیں پردے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اس کے بعد کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ ہمیں دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں اس کو نہیں دیکھ رہی؟ بس یہ ہیں وہ معیار جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمانا چاہتے تھے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ بعض جماعت میں بھی پیدا کر دیتے ہیں سوال کہ پردے کے بارے میں ہم زیادہ سختی کرتے ہیں، زیادہ سخت نظریات جماعت رکھتی ہے۔ پھر ایک برائی جس سے آپ نے اپنی جماعت کو خاص طور پر بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور اسے شرائط بیعت میں رکھ کر عہد لیا ہے، وہ ہے فسق و فجور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فسق و فجور کرنے والوں کے بارے میں کس قدر سخت ارشاد فرماتا ہے انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، یقیناً ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے ہیں۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہمیشہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فسق آج کل دنیا میں ہر جگہ، ہر شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فسق کرنے والوں کے انجام کے بارے میں دوسری جگہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ اور یاد کرو وہ دن جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تم اپنی سب اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ختم کر بیٹھے اور ان سے عارضی فائدہ اٹھا چکے، بس آج کے دن تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے بوجہ اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور بوجہ اس کے کہ تم فسق کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ہمیں فسق و فجور سے پاک ہونے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو وہ اپنے اس دعوے میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ کی زندگی بناوے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی، اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی
کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں، لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کی وارث ہو، یا وہ بڑی نامور اور مشہور ہو، اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔ بس ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے اس گہرائی میں جا کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر جس بات پر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے عہد بیعت کیا وہ ظلم نہ کرنا ہے۔ اس بارے میں خدا تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں کس طرح ہوشیار فرماتا ہے فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہلاکت ہو دردناک دن کے عذاب کی صورت میں۔ اور ظلم نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح خوشخبری عطا فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ذریعے مشکوک نہیں بنایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن نصیب ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ظلم و تعدی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی ساز و سامان ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تو مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ پیش ہوگا، مگر اس طرح آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، اس کو اس کی کوئی نیکی دی جائے گی اور اس کو اس کی کوئی نیکی دی جائے گی اور کسی کو اس کی کوئی اور نیکی، اور ان کی خطائیں لی جائیں گی اور اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جن لوگوں کو مارا جائے گا ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور خطائیں جو ان کی ہیں وہ اس پہ ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی نماز روزہ زکوٰۃ سب ظلم کی وجہ سے رد کر دی جائیں گی۔ اس روایت کی مزید وضاحت بخاری کی ایک اور روایت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دوسرے کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو تو چاہیے کہ ظلم کرنے والا اس سے آج دنیا میں معاف کروا لے، بیشتر اس کے کہ جب نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو جس قدر مظلوم پر ظلم ہوگا اس کے مطابق اس کے نیک اعمال سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو، غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلیم ظاہر کرتے ہیں، جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں، سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فروہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔
کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم وہاں میں سے ایک ہو جاؤ، جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو۔ بس یہ ہیں وہ باتیں، بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔